سب سے زیادہ اگر بات کی جاتی ہے جو عدم استحکام چل رہا ہے جو کہ پنجاب کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کمزور سیاست پر اتر آئے ہیں۔ مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ وہ سیاستدان بن چکے ہیں، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ سیاستدان بن چکے ہیں، لیکن وہ کافی کمزور سیاست کر رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب لہرایا ہوا مکہ اگر لڑائی کے بعد اٹھایا جائے تو وہ مکہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ تو خان صاحب کے ساتھ وہی سچویشن واقع ہو چکی ہے کہ وہ انہوں نے مکہ لہرایا، لیکن اب لہرا کر وہ جو ہے یا تو وہ اپنے منہ پر ماریں گے یا پھر وہ اس کو واپس لے لیں گے، نیوٹرلائز کر لیں گے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ سیاست کو شروع انہوں نے امپائر کی انگلی سے شروع کیا، اور اب جنرل باجوہ صاحب کے غم کے اندر وہ شکار ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ایک غلط اور گندی قسم کی سیاست کی طرف چل پڑے ہیں، اور ہر طرف سے مبینہ قسم کی ویڈیو اور آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ معاملہ بھی شروع ہو گیا کہ جو خان صاحب کو جو گولیاں لگیں ان کو بھی جو ہے وہ کنٹروورشل کر دیا گیا کہ شاید ان کو گولی لگی یا نہ لگی۔ اب رہی بات یہ معاملہ دیکھیں گے کچھ عرصے کے اندر ویڈیوز آ رہی ہیں، مجھے یہ بات پسند بالکل نہیں ہے کہ سیاست میں اس طرح کی ڈسکشنز کی جائیں، لیکن بہرحال یہ میٹر بڑا سنجیدہ رخ اختیار کرے گا، کیونکہ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایس ایچ او ہی اس کو جو ہے وہ کیمرہ دے رہا ہے اور کیمرے کے اندر ویڈیو بن رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ اس کو کوئی اور رنگ دے رہے تھے، پھر اب اس کو مذہبی رنگ دے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لیاقت علی خان کی طرز کے اوپر جو ہے وہ قتل کروانا چاہتے تھے، اور یہ ایک بڑا ہی غلیظ قسم کا جو ہے وہ انہوں نے سٹینس لیا، جو کہ جس کو میں بہت ہی اس کے اندر جو ہے وہ مضموم آئیڈیا ہے، مجھے تو لگا کہ باجوہ صاحب کے اوپر ایک اور مارک لگانے کی کوشش کی گئی کہ مجھ کو لیاقت علی خان بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ایک طرف یہ کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کے جو ہے وہ ان کے اوپر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے اوپر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے اوپر نظر رکھیں۔ حالت یہ ہے کہ ان کے خاص اراکین جتنے بھی تھے وہ ٹاپ لیڈرشپ تو جو ہے جو سینسیبل لیڈرشپ کبھی پہلے تھی، جو 4 سال پہلے سے ہی چلی گئی تھی، اب جو کچھ 2-4 لوگ کام کے تھے جس طرح جہانگیر ترین تھے یا باقی تھے وہ بھی چلے گئے، اور اب فواد چودھری صاحب جیسے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہیں وہ سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس۔ تو اب یہ جو معاملات اب جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ کوئی ریزنیبل لوگ تب تک نہیں دوبارہ آئیں گے، کیونکہ سیاست کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب اگر دوبارہ سے ان کے حالات بہتر ہوئے، اب حالات بہتر کرنے کے لیے خان صاحب کے پاس عوام کے اوپر عوام ہے، لیکن یہ کیسے جمہوری آدمی ہے کہ وہ عوام پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے، ساری عوام ان کے لیے سڑکوں پر نکل رہی ہے، لیکن وہ عوام کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے بجائے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے جنرل عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، دوبارہ سے بیک ڈور چینل استعمال کر رہے ہیں، دوبارہ سے وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ادھر پچھلے آرمی چیف کے ساتھ جنہوں نے ان کے اوپر عنایات، خیرات اور سارا کچھ کیا، ان کو وہ جو ہے ان کے ساتھ وہ جس طریقے سے نظام انہوں نے بنایا وہ الگ بات ہے۔ اب رہی بات اعتماد اور عدم اعتماد، 11 جنوری قریب ہے، اور آپ کو فواد چودھری جیسے آدمی جس کے اوپر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ پرویز الہی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا، اور کیونکہ انہوں نے عدالتیں بھی ان کو باؤنڈ نہیں کیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اسی طریقے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن پہلے جب یہ بات تھی تو 3 ارکان اسمبلی جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے، اور انہوں نے صاف کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس میٹر میں نہیں ہوں گے، تو نمبر گیم تو ہل چکی تھی پہلے ہی۔ ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ اگر ہم اپنی حکمت عملی لے کر آئیں گے اگر پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑتے، تو کیا حکمت عملی انہوں نے سوچ کے رکھی ہوئی ہے؟ ان کی حکمت عملی حکمت عملی صرف ایک ہی ہے، دوبارہ سے عاصم منیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھنا، بس اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ لڑائی سے پہلے لہرایا ہوا مکہ اگر لڑائی ختم ہو جائے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب چلے گئے، انہوں نے نیوٹرلٹی کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بالکل علیحدہ زندگی گزارنے جا رہا ہوں، اب جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی میٹر جب جو میٹرز ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا سندھ کا میٹر انہوں کا میرے ہاتھ میں نہیں، ان کا بلدیہ کا میٹر انہوں کا میرے ہاتھ میں نہیں، انہوں نے کسی کی بھی بات نہیں کی، اور سیاستدانوں کو سیاست کی طرح کھیلنا شروع کیا۔ آپ کے سامنے حالات آپ دیکھ رہی ہیں
کہ سیاستدان آپس میں بالکل کولیپس کر گئے ہیں، اور اس میں ایک جو اچھی گیم جس نے کی ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا کیا کہ 10 سیٹوں کے ساتھ اس وقت وہ مکمل بائنگ پاور میں، آج وہ ایک کیا نام ہے ایک یونیورسٹی کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، گجرات یونیورسٹی میں بھی گئے ہوئے ہیں، گجرات کا سائز بھی بڑا کر دیا ہے، گجرات کو صوبہ بھی بنا دیا، گجرات کا پائی بھی بڑا ہو گیا، آپس کے معاملات بھی بہتر ہو گئے، چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت حسین آپس میں دوستی بھی ہو گئی۔ یہاں سے ایک انٹر لنک بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کیجئے۔ چودھری شجاعت جو ہے وہ بالکل پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور پی ڈی ایم سے زیادہ نون لیگ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ یہ میں آنے والے وقت میں بتا رہا ہوں کہ نون لیگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہوگا یہ کہ چودھری شجاعت صاحب کا کنیکشن ہے آصف علی زرداری کے ساتھ۔ آصف زرداری صاحب کے کنیکشن سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے نئی باڈی لینگویج، آپ نے جب سے امریکہ سے آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب، آپ نے ان کی باڈی لینگویج کو غور سے دیکھا ہے؟ آپ ان کی باڈی لینگویج بڑی زبردست ہے۔ اب ناؤ ہی از ویل پریپیئرڈ، اور ان کے ایسے لگ رہا ہے، ان کی وائبز آ رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بات تو یہ کہ پہلے امریکہ کی طرف سے ان کو آشیرواد ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں، اور دوسرا جو ہے وہ باقی ممالک کے ساتھ یہ معاملات جو طے کر کے آئے ہیں، اور اس طریقے سے صلح فہمی اور صلح جوئی کا جو طریقہ انہوں نے کنسیلیشن کا طریقہ اپنا رکھا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ریزلٹس نکال لیں گے۔ اور نون لیگ مجھے نظر نہیں آتی، اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے، میں آپ کو 99.9% یہ بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کسی نہ کسی صورت ان کو فکس کرے گی۔ دونوں گندے ہوں گے، ایک ان کو گندہ کرنے پہ لگا ہے تو گندہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کو نااہل کرانے پہ لگے ہیں تو وہ نااہل کروا کے رہیں گے۔ اب ان کو نااہلی سے کون بچا سکتا ہے؟ ان کے اندر کے آدمی فیصل واڈا نے کہا کہ وہ ایسی بند گنی میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب ان کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ فیصل واڈا جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر کوئی بہت زیادہ سٹیبل آدمی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اندر کا آدمی اور فرسٹریٹڈ آدمی ہے، پاور ہنگر آدمی ہے۔ تو اس نے دیکھا ہوگا جب اس کی پارٹی کے اندر اس کی کوئی خاص عزت نہیں بن رہی، لیکن جن لوگوں کی عزت ہونی چاہیے تھی وہ ہٹ گئی، اور وہی کم سطح کے لوگ جب اوپر آ گئے، اور خان صاحب کی سارے ڈیسیژنز جو ہیں وہ ان کے ہوں گے، تو خان صاحب جو ہے وہ انڈیسائسو ہو چکے ہیں، وہ صحیح ڈیسیژنز کی طرف نہیں جا رہے۔ تجزیہ